آخر میں آپ کی اجازت سے میں اپنا کچھ درد دل بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میں کچھ ایسی باتیں کرنے جا رہا ہوں کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ میری باتوں سے آپ ایگری نہ بھی کریں، ہو سکتا ہے آپ میری باتوں سے مخالفت کریں، تو بہرحال یہ کڑوا سچ سمجھ کر، بٹر ٹروتھ سمجھ کر آپ ذرا اس کو ایک کڑوا سچ سمجھ کر ایکسیپٹ کر لیجئے گا تو مہربانی۔ ناظرین کرام دیکھیں، جیسا کہ میری اور آپ کی مملکت پاکستان، ہم آزاد ریاست میں رہ رہے ہیں، ہم ایک اسلامک اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں، بالکل ایسی ہی بات ہے۔ میں اور آپ اپنے وطن عزیز میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں 5 وقت کی، ہم حج بھی ہر سال کر سکتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، ہم ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، کیونکہ یہ ہمارے مذہب کی چیزیں ہیں، ہمارے اسلام کی بیس ہے، یہ ہمارے اسلام کی بنیادیں ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم اس اسلام کو تو فالو کر رہے ہیں، لیکن ہم ایک بہت بڑی چیز کو نگلیکٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج میں اور آپ ڈاؤن فال کا شکار ہیں۔ وہ کیا چیز ہے جس کو میں اور آپ نگلیکٹ کر رہے ہیں؟ ناظرین کرام، وہ ایک سسٹم ہے۔ وہ کون سا سسٹم ہے؟ وہ ایک ایسا سسٹم ہے، جب میری اور آپ کی مملکت پاکستان معرض وجود میں آئی تو اس وقت انگریز نے کہا تھا کہ آپ پاکستان تو آپ نے بنا لیا ہے، اب اس مملکت پاکستان میں آپ نماز بھی پڑھیں، مساجد بھی بنائیں، آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، آپ پورا دن مسجد میں بے شک بیٹھیں، آپ ہاتھ میں تسبیح بھی لے لیں، نو ریسٹرکشن، آپ نماز پڑھیں، نو ریسٹرکشن، آپ زکوٰۃ ادا کریں، نو ریسٹرکشن، آپ 30 کی بجائے 40 روزے بھی رکھیں، نو ریسٹرکشن، آپ اپنے سر کو جس رنگ کا امامہ پہنتے ہیں پہنے، نو ریسٹرکشن۔ لیکن کان کھول کر سن لو کہ جو اوپر کا سسٹم ہے نا، جو آپ کی کنٹری میں، وہ جو سسٹم ہے وہ سسٹم ہمارا ہوگا، سسٹم آپ اپنا نہیں لا سکتے، باقی جو مرضی ہے آپ کر رہو، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، نو ریسٹرکشن، عبادات کرو، حج عمرے کرو، زکوٰۃ ادا کرو، امام شریف بے شک پہنو، نو ریسٹرکشن، نو ریسٹرکشن، لیکن جو سسٹم ہوگا آپ کی کنٹری کا وہ آپ نہیں لا سکتے، سسٹم ہماری طرف سے ہوگا۔ قائد اعظم کو یہ چیز بالکل قبول نہیں تھی، بالکل قائد اعظم کو یہ چیز ایکسیپٹ نہیں تھی۔ جب قائد اعظم کا انتقال ہوا، آپ کی ڈیتھ ہوئی، اس کے بعد جو مغربی ایجنڈا کرنے والے تھے، جو مغرب کے دانشور تھے، انہوں نے بڑی پلاننگ کھیلی میری مملکت پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ ناظرین کرام، اب ذرا غور سے سنیے، وہ سسٹم کون سا تھا جو مغرب ہمارے ملک میں نہیں لانے دے رہا تھا؟ مغرب کہتا تھا کہ آپ اپنے مذہب پر بے شک عمل کریں، بنیادی چیزوں پر عمل کریں، جو سسٹم ہے وہ ہمارا ہوگا۔ اس سسٹم سے مراد سیاست، اس سسٹم سے مراد عدالت، اس سسٹم سے مراد بینکنگ کا نظام۔ میرے محتشم ناظرین و سامعین، یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو اگر غیر کے قبضے میں چلی جائیں تو میں اور آپ ڈاؤن فال کا شکار ہو جائیں گے۔ میں نے اور آپ نے بھی کبھی اس چیز پر نہیں سوچا، میں نے اور آپ نے کبھی اس چیز پر نہیں سوچا۔ ناظرین کرام، اگر میری مملکت پاکستان کی جو پولیٹکس ہے، اگر میری مملکت پاکستان کی جو سیاست ہے وہ اسلامک پرنسپلز کے مطابق نہیں ہے، تو پھر میری مملکت پاکستان، آپ کی مملکت پاکستان ترقی کیسے کر سکتی ہے؟ پھر میری اور آپ کی مملکت پاکستان میں انگریز کے کتے نہلانے والے ہی مسلط ہوتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، اگر میری اور آپ کی مملکت پاکستان میں جو عدالتی سسٹم ہے اس میں اسلامک لا کو امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا تو پھر ہم انصاف کی توقع کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ناظرین کرام، اگر میری اس مملکت پاکستان میں، آپ کی اس مملکت پاکستان میں ہمارا بینکنگ سسٹم اسلامک بینکنگ سسٹم کے عین تابع نہیں ہو جاتا تو میری مملکت پاکستان سود سے پاک کیسے ہو سکتی ہے؟ ذرا سوچئے، ذرا تصور کیجئے۔ میرے نوجوانوں آپ سے کہنا چاہوں گا، آپ سوچو، خدا را سوچو، میری مملکت پاکستان کو کیسے ترقی کی راہوں پر لے کر جانا ہے، کیسے ہم نے اپنا بینکنگ سسٹم بنانا ہے، پولیٹکس سسٹم بنانا ہے، اپنے عدالتی نظام ہم نے اپنا اسلام کے مطابق لے کر آنا ہے۔ نوجوانوں، چینج آپ سے آئے گی، چینج آپ سے آئے گی۔
آپ سوچو آپ نے کس طرح ان ڈپارٹمنٹس میں آنا ہے اور ان میں آ کر اسلام کے عین مطابق لاز کو نافذ کرنا ہے۔ آپ نے سوچنا ہے میرے نوجوانوں، جب تک ان چیزوں پر اپنے سسٹم ہم اپنا نہیں بنا لیتے تو ہم اس وقت ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتے۔ آج آپ کے سامنے ہے مثال ترک صدر طیب ایردگن کی۔ اس نے اسلامک بینکنگ سسٹم لانے کی کوشش کی ہے، اس نے نیا اکانومیکل ماڈل لانے کی کوشش کی ہے۔ کس طرح یہود و ونود اس کے خلاف ہوئے، کس طرح ان کی کرنسی ڈاؤن فال کا شکار ہوئی، آپ ذرا امیجن نہیں کر سکتے۔ اس مرد مجاہد نے کس قدر اکیلے لڑنے کی کوشش کی کہ اپنے ملک میں بینکنگ کا جو سسٹم ہے، نیو اکانومیکل ماڈل ڈیولپ کروں گا، ادھر میری کنٹری انٹرسٹ فری کنٹری ہوگی، یہ سود سے پاک بینکنگ سسٹم میں اپنی کنٹری میں لاؤں گا۔ اس بینکنگ سسٹم کو ہمیں بھی پھر فالو کرنا ہوگا۔ میرے نوجوانوں کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔ میرے نوجوانوں، تمہیں سے اس قوم کی چینج آنی ہے۔ سب سے بڑھ کر علماء کرام سے آخر میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، میرے معزز علماء کرام، آپ آج سے اس قوم میں جو جہاد کا کنسیپٹ ہے اس کو اجاگر کرنا شروع کر دیجئے، جس کو مغرب کی جانب سے، ہمارے مغرب نماز یہود کے پٹھوں کی جانب سے دھندلا کر دیا گیا ہے، دہشت گرد کہہ کر، صرف دہشت گرد کہہ کر۔ تو میرے معزز علماء کرام، آپ سے بھی گزارش ہے، آپ جہاد کے کنسیپٹ کو اجاگر کرنا شروع کیجئے۔ اس قوم کے نوجوان، جہاد کا کنسیپٹ اس قوم کے نوجوانوں کو آپ نے دینا ہے۔ پھر اسی قوم سے صلاح الدین ایوبی اٹھے گا، اسی قوم سے محمد بن قاسم اٹھے گا، اسی قوم سے وہ لوگ اٹھیں گے جو یروشلم جا کر فتح کریں گے، جو مسجد اقصی کو آزاد کرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔